جس کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ امی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو جاہلوں نے جو مطلب نکالتا، پاکستان کے مولوی نے جو مطلب نکالا ہے، اس بے وقوف نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ یہ اس سے بڑی توہین میں سمجھتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں حضور کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور حضور کو ان پڑھ بھی سمجھتا ہو۔ یہی بات اگر کوئی غیر مسلم کہتا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ بھائی اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے اس لیے ایسے جملے بول رہا ہے، لیکن جب یہی شخص یہی الفاظ کوئی ایسا شخص بولے جس کے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا ہو، تو پھر ہمیں یہ یقین کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ بھی اپنے بابا کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام کا نطفہ ہے وہ جو نبی کی ذات اقدس پر بے ادبیاں بیان کرتا ہے، زبان درازیاں کرتا ہے۔ تو اب پیارے اب ذرا غور کیجیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ امی ہے، اس کو ان لوگوں نے غلط مطلب نکالا، کہا کہ ان پڑھ، اس کا ترجمہ کیا۔ اگر یہی لفظ امی کسی عام انسان کے لیے بولا جائے تو اس کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنے حساب سے کر سکتا ہے، لیکن حضور کے لیے لفظ ان پڑھ کا استعمال اللہ کی قسم حضور کی بے ادبی ہے، حضور کی ذات اقدس میں انتہائی گستاخی ہے۔ حضور کے لیے جب لفظ امی کا استعمال کیا جائے گا تو کہا جائے گا ایسی ذات جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھا، جس کو دنیا میں کسی نے، ذرا بولیے نا، جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھا۔ میں صرف یہ جتنے امامیں دکھ رہے نا، یہ امامے والوں کے واسطے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امت تک آپ یہ بات پہنچا سکیں گے۔ دیکھیے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر حضور دنیا میں آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی شان بن کر لوگوں کو سکھانے والے، علم سکھانے والے بن کر آئے، حکمت بتانے والے بن کر آئے، حکمت کا جامع پہن کر آئے، علم کا لبادہ اوڑھ کر آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کو علم سکھانے آئے تو پھر حضور کا استاذ دنیا میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ جب حضرت غریب نواز کا کوئی استاذ ہے، جب حضرت غوث اعظم کا کوئی استاذ ہے، جب امام بخاری کا کوئی استاذ ہے، جب امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی استاذ ہے، جب مولا علی المرتضیٰ کا کوئی استاذ ہے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا استاذ ہے، تو پھر رسول اللہ کا استاذ کوئی نہیں۔ بھائی اے بابو چائے والے رکھ دیجئے، دکان بند کر دیجئے۔ تو اب آپ مسئلے کو سمجھے گا، پھر پلا رکھ دے بیٹا، رکھ دے۔ اب مسئلے کو سمجھے گا، ہر ایک کا جب کوئی نہ کوئی استاد ہے تو پھر حضور کا استاد دنیا میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے پیارے دوستو، شاگرد چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنے بھی بڑے مرتبے والا ہو جائے، استاد اگرچہ کہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وہ شاگرد سے مرتبے میں فضیلت میں بڑا ہی ہوگا۔ بے شک۔ آپ مسئلے کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ اتنا گھور کے دیکھے تو ان کو حیبت ہو رہی ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ میں ایک باریک پہلو پہ گفتگو کر رہا ہوں جو امت کے ایمان کو سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ لوگ اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ بیچارے ہمارے شاعر صاحب ناظم جلسہ اتنے بہترین اشعار سنائے، بٹھا کے مدینے میں سیر کرا رہے، اور تم لوگ یہاں بھی سیر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو لائٹ رہی ہے تو لیے انہوں بیچارے تمہارے آدمی ہے، میں تو مہمان ہوں، کم سے کم میری تو عزت ہے۔ ذرا کچھ تو سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ بولو، نہیں سمجھ میں آ رہا نقشبندی صاحب بولو، کچھ تو بھی بولو بڑے بھائی۔ تو اگر میں آپ کے حساب سے، مگر آپ ایسا گھور گھور کے دیکھیں گے تو میں تقریر کرنا بھول جاؤں گا۔ دیکھو تو اب آپ ذرا غور کیجیے گا، استاد ہر اعتبار سے شاگرد سے بڑا ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ایسا کہیں نہیں،
آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ بڑے مرتبے والے ہیں لہذا شاگرد کا مرتبہ بڑا ہو گیا استاد کا مرتبہ چھوٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد ہر اعتبار سے شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کا احترام زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا پوائنٹ پہ بھی نوٹ ہے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے مصطفیٰ سے بھی بڑا ہو، نہیں چاہتا تھا کہ کوئی حضور سے بھی بڑا ہو جائے۔ ارے وہ جو پہلے آئے ہوئے تھے جو 1,24,000 پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بھی میرے نبی سے زیادہ فضیلت والا نہیں بنایا۔ خود کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رب کہتا ہے ہم نے ان رسولوں میں سب رسولوں پر ایک رسول محمد عربی کو فضیلت والا بنایا، حبیب پاک کو فضیلت والا بنایا ہے۔ رب نہیں چاہتا کہ کوئی ان پر فضیلت لے جائے، ان پر مرتبہ لے جائے، ان پر فوقیت لے جائے، ان پر عزت لے جائے، ان پر احترام لے جائے، ان پر تعظیم لے جائے۔ اسی لیے کہا گیا بعد خدا بزرگ تھی خصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی بزرگوں برتر ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ایک بار نعرہ لگا دو یار، نعرہ تکبیر، یا میرے پیارے دوستو، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور پر کوئی فوقیت لے جائے، تو پھر ہم رب کا سوال پیدا ہوا ہے آلینا تیرا نبی تو علم سکھانے آ رہا ہے، تو علم سکھائے گا وہی جو سیکھا ہوا ہو، حکمت بتانے آ رہا ہے تو حکمت والا ہوگا وہی جس کا کوئی استاد ہو۔ پھر مولا تو نہیں چاہتا، تیری حکمت یہ ہے، تیری مصلحت یہ ہے کہ تیرے نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، تو پھر یہ علم سکھائے گا کیسے، حکمت بتائے گا کیسے؟ تو رب نے جواب دیا بندو سنو، میرا مصطفیٰ پڑھے گا ضرور مگر کوئی دنیا والا نہیں پڑھائے گا، میرا کلام پڑھتا جائے گا، اور رحمانو علم القرآن، رب ذوالجلال سے پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ محمد رسول اللہ۔ لفظ امی کا جواب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا ہے۔ میں نے سکھایا، میرے نبی کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے مگر میرے مصطفیٰ کا استاذ خدا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھنے والی ذات محمد کی ہے، پڑھانے والی ذات رحمان کی ہے۔ اللہ نے حضور کو سکھایا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، مثال دینے پہ کوئی ٹینشن نہیں ہونی، چیف منسٹر ہے، وہ دنیا میں اگر کوئی اچھے ڈیسیشن لیتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، جب دوسرے دن ان کی نیوز میں اخبار میں تصویریں چھپتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، تو پھر ان کا ایک استاذ اعظم گڑھ میں بیٹھا ہوا ہوگا تو چبوترے پہ بیٹھ کے کالر چڑھا کے بولے گا انہیں جو جو ڈیسیشن لے رہا وہ میں سکھایا سے نہیں ملتا۔ انہیں پوری ریاست پہ کام کر کے اتنا فضیلت والا نہیں ہوتا، انہیں چبوترے پہ بیٹھ کے جتنا فضیلت والا ہوتا۔
کیا اب آمنہ کا لال مکے کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو حبیب پاک علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دنیا والوں پہ ظاہر ہوا ہوگا تو پھر اس وقت اگر کوئی استاد موجود ہوتا تو وہ مکے کے کسی